السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق اللہ العظیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سنو بے شک اللہ کے دوست، ان لوگوں کو نہ خوف نہ کوئی غم ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائیں اور جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی میں بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ اللہ کے کلمہ بدلتا نہیں ہے، اور یہ بڑی کامیابی ہے ان لوگوں کے لیے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، غم مت کیجیے ان لوگوں کی باتوں سے، بے شک عزت ساری کی ساری اللہ کے قبضے میں ہے، وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، سنو بے شک اللہ ہی کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو کچھ زمین اور آسمان میں، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک بنا کر اتباع کرتے ہیں، ان کی اتباع کرنا ایک ظن ہے اور ایک اٹکل ہے۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، وہ اللہ جو تمہارے لیے رات کو سکون اور دن کو روشنی والا بنائے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک یہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں اسی قوم کے لیے جو لوگ سننے والے ہیں۔ پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سبھی کو قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، کہیں صحیح سنی جانے والی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ مجلس میں اسی آیت کریمہ سے متعلق چند ضروری اور اہم باتوں پر روشنی ڈالا تھا، اور عرض کیا تھا کہ اللہ کے ولی، اللہ کا دوست، یہ بہت ہی مقرب لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی خاص پہچان، ان کی خاص ایک علامت ہوتی ہے۔ پھر جب ولایت کے درجے پر جو آدمی پہنچ جاتا ہے اور اس مقام کو حاصل کرتا ہے اور ان شرطوں اور ان خوبیوں کا وہ پابند ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ بڑی بڑی بشارتیں اور خوشخبریاں دنیا اور آخرت کے لیے سنا رکھا ہے۔ سب سے پہلی بات، نہ ان کو کسی چیز پر
دنیا میں بھی غم اور خوف، اور آخرت میں کسی طرح کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، جہاں ہر ایک آدمی کے لیے ایک پریشان کن حالات اور غم و فکر کی کیفیت ہوگی۔ لیکن ایسے موقع پر اللہ کے جو لوگ دوست ہوں گے ان لوگوں کے لیے بڑی اطمینان اور سکون کی کیفیت ہوگی۔ اللہ رب العالمین جو وعدہ کرتا ہے بالکل حق اور سچ اور پکا ہے، اس میں کوئی تبدیلی رد و بدل نہیں ہے۔ اصل میں ہم لوگ ولی اس کو سمجھتے ہیں اور اولیاء اللہ کا درجہ ان لوگوں کو زیادہ دیتے ہیں اور عقیدت بھی رکھتے ہیں جن لوگوں سے کوئی خرق عادت یعنی عادت کے خلاف کوئی چیز ان سے ظاہر ہو جائے، یا وہ تعویذ لکھ کر کے دے دیں تو فوراً اثر ہو جائے، وہ پھونک دے دیں، پھونک مار دیں تو فوراً ایک بیمار ٹھیک ہو جائے، پانی پر دم کر دیں تو فوراً آدمی اچھا ہو جائے۔ ان چیزوں کے کرنے سے اور ان کے اثرات مرتب ہونے سے، یا پھر ان کے ہاتھوں سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جانا جو عام حالات میں وہ چیزیں نہیں ہوا کرتی ہیں، مثلاً کسی چیز کو آگ میں ڈالنا اور پھر اس کا جلنا نہیں، پانی میں ڈالنا اور وہ چیز ختم نہیں ہونا، کوئی چیز کے رنگ اور اس کی تبدیلیاں ہو جانا، اور کوئی بہت ساری ایسی اور چیزیں ہوتی، کوئی ہوا میں کوئی چیز دکھا دیا، کوئی رات کی اندھیریوں میں کوئی اجالا دکھا دیا، کوئی چمکتی ہوئی چیز نظر آنے لگی۔ یہ ساری چیزیں اگر کوئی آدمی کسی سے دیکھ لیتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو دیکھنے والا اور یہ عمل کرنے والا سمجھتا ہے کہ یہ پہنچا ہوا ولی ہے، یا کوئی وہ غیب کی باتیں اس طرح بتا دینا اور ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر کے کچھ آگے پیچھے کی باتیں سنا کر کے کہہ دینا، کہانت اور شیطانی عمل سے کسی تجربے کو ظاہر کر دینا، ایسے کرنے والوں کو آج کے معاشرے میں پہنچا ہوا ولی لوگ سمجھ لیتے ہیں، اور پھر جب یہ لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ان کی شاندار قبریں، مزارات، قوالیہ اور طرح طرح کی رنگ و برنگ کی چادریں ان کی قبروں پر ڈالنا جب شروع کر دیتے ہیں تو ہم جیسے اور ہمارے ملک کے کمزور طبقے کے مسلمان عقیدت سے اس قدر وہ اس سے محبت میں آ جاتے ہیں کہ پھر اسی کو خدا اور یا بہت بڑے پہنچے ہوئے ولی اللہ سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور ان چیزوں کا ہونا کسی ایک آدمی سے ظاہر ہونا، کسی ایک آدمی کے ہاتھوں سے ولایت اور یا ولی اللہ ہونے کی علامت اور پہچان علماء محققین کے نزدیک، علماء جمہور کے نزدیک نہیں ہے، بلکہ ولی اللہ بس اتنی بات جانیے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ پابند ہو اور تقوی کے اعتبار سے بہت اعلیٰ اس کا معیار ہو، ہر وہ چھوٹی بڑی چیزوں، نافرمانیوں، گناہوں سے خوب بچتا ہو، شبہات سے بچتا ہو، بہت زیادہ سنت کا وہ پابند ہو، ان کی زندگی میں حرام کوئی کام ایسا نہ ہو، یعنی متبع سنت ہو، جس کا حاصل یہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں بہت زیادہ اپنی زندگی کو لگا رکھا ہو، اس کو ولی کہتے ہیں قرآن و حدیث اور اکابر علماء محدثین مفسرین کی نزدیک۔ اور یہ لوگ جو لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ تعویذوں اور دوسرے چیزوں میں اثرات ڈال کر کے کوئی وقتی چیز دکھا دینا، آگ، پانی، ہوا، روشنی، کچھ ایسی چیزوں کا دکھا دینا، ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر کے کوئی غیب کی باتیں بتا دینا، یہ سب ولی اللہ نہیں ہوتے ہیں، یہ اللہ کے دوست نہیں لوگ ہوتے ہیں، بلکہ یہ اللہ کے ایک طرح کی یہ باغی ہوتے ہیں۔ جو یہ لوگ کبھی کبھی
ایسی چیزیں اور ایسا کام اپنے ہاتھوں سے کرتے بھی ہیں اور لوگوں سے کراتے ہیں جس میں شرک کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اور شرک اور بدعت کرنے والا کبھی بھی وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جو اپنے پاؤں پر سجدہ کرائے زندہ ہونے کی حالت میں اور جو مرنے کے بعد بھی حکم دے تو وہ کبھی بھی ولی اللہ کا درجہ حاصل کر نہیں سکتا ہے، اور نہ ولی اس کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ لہذا ان چیزوں سے اگر کوئی آدمی متاثر ہے، کوئی ماں بہن اگر متاثر ہے تو فوراً توبہ کرنا چاہیے، اور ولی اللہ ان کو سمجھنا چاہیے جو متبع سنت ہو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت خوب کرتا ہو، فنا فی اللہ کا درجہ ہو، دنیا اور ما فیہا کی چیزوں سے اتنی محبت نہ ہو جتنی محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو۔ تو ان ساری باتوں پر گزشتہ ہفتہ بھی میں نے ضروری اور اہم باتوں کی طرف توجہ دلایا تھا کہ اس سے بچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو غفلت میں اور کوئی وقتی فائدے کی بنیاد پر کوئی شرک کا کام ہو جائے، کوئی بدعت کا کام ہو جائے، کوئی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی عمل ہو جائے۔ ان ساری چیزوں سے ہر ایک مسلمان ماں بہنوں کو، مردوں کو، ہر ایک کو بچنا چاہیے۔ اس وقت ایک آیت کریمہ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آیت کریمہ کے سلسلے میں علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی معجزہ اور کبھی وحی آتی تھی اور آخرت کی حقیقت، دنیا کی حقیقت، اللہ کی وحدانیت، اور جب مستحکم اور مدلل توحید پر باتیں، اور آپ سے جب لوگ کبھی کبھی کسی چیز کا مطالبہ کرتے تھے اور پھر آپ اللہ کے حکم سے بذریعہ معجزات کے ان چیزوں کو ظاہر آپ کے ہاتھوں سے اللہ کرا دیتا تھا، اور پھر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، بلکہ اس کے بجائے وہ لوگ کہا کرتے تھے محمد نعوذ باللہ جادوگر ہے، ساحر ہے، یہ اپنے سے قرآن بنا لیتا ہے، اپنے سے نئی باتیں کہا کرتا ہے، اور یہ فلاں۔ تو ان تمام چیزوں اور ان باتوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک تکلیف کی کیفیت پہنچتی تھی، اور آپ پر کبھی غم کی کیفیت ہوتی تھی کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے، اس قدر اللہ سے ہم رجوع کرتے ہیں اور ان کے مطالبات بات چیزوں کو ہم اللہ کے حکم سے پوری کرتے ہیں، اور ہم ایسا کبھی بھی نہیں کرتے کہ اپنے سے کوئی قرآن بنا لایا ہو۔ لہذا ان تمام کوششوں اور ان تمام ہمدردی اور ان کے لیے خاص کر کے وہ عمل اور وہ کام ہم لے کر کے آتے ہیں جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن جہنم سے یہ لوگ بچیں گے، لیکن بجائے قبول کرنے کے یہ لوگ تکلیف دہ باتیں کہا کرتے ہیں اپنی زبان سے، اور طرح کی اذیت، طرح کی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں لوگ کہا کرتے تھے، تو آپ کے دل میں ایک صدمے کی کیفیت، غم کی کیفیت، ان چیزوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایسے موقع پر تسلی دیتے ہوئے فرمائے وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، آپ ان لوگوں کی باتوں سے غم زدہ مت ہوئیے، اپنے دل میں کسی طرح کوئی بوجھ نہ پیدا کیجیے، اور اس لوگوں کی بکواس اور فضول باتوں کی وجہ سے آپ غم میں مت پڑے رہیے۔ ان العزت للہ جمیعا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان کے کہنے سے آپ کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ان کے کچھ بکواس اور فضول باتوں کے کہنے سے آپ کی نبوت اور رسالت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، آپ کی عزت کبھی بھی نہیں گھٹے گی، اس لیے عزت کا مالک اللہ ہے، اور اللہ جس کو عزت دینا چاہے دنیا کی پوری طاقت مل کر کے روکنا چاہے نہیں روک سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ اس پر قادر ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ عزتوں سے نواز دیتا ہے۔
تو ان کی باتوں کو درگزر کیجئے، نظر انداز کیجئے، اپنے دل سے نکال باہر کر دیجئے، اور یہ سمجھیے کہ ان کی باتوں میں کوئی دم خم نہیں ہے، یہ جھوٹ باتیں، الزام، تہمت کی کیفیت پیدا کر رہے ہیں۔ اور اگر عزت کا کہیں ڈر ہے، اس لیے کہ انسان کو سب سے پہلے اپنی عزتوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ پتہ نہیں یہ انسان مجھ پر کوئی ایسی بات اور تہمت، الزام لگا کر کے میری عزت کو خراب نہ کر دے، لوگوں کی نظروں سے کہیں گرا نہیں دے۔ اس کی بنیاد پر کبھی کبھی آدمی غیر غلط کام اور کبھی صدمے میں اور کبھی غم میں ڈوب جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایک بہترین جملہ ارشاد ان العزت للہ جمیعا۔ آج ہم سب کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے، ہم سب کو اس بات پر بالکل 100% نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ یقین رکھنا چاہیے کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو جب جہاں جس طرح سے چاہتا ہے عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ ذلت دینے کا بھی مالک اللہ ہے، تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور حالات تاریخ گواہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیسے کیسے لوگوں کو عزتوں سے نوازا ہے، جن کو دنیا حقیر سمجھا کرتی تھی، جس کو دنیا اپنی نظروں میں کمتر سمجھا کرتی تھی، جن کو دنیا کے لوگ بہت ہی نظر انداز کیا کرتے تھے، جن کو لوگ بالکل حقیر اور ذلیل سمجھا کرتے تھے، ان سے بات کرنا، ان کے ساتھ میں رہنا، ان کے ساتھ کھڑا ہو جانا اپنے کو بے آبرو سمجھتے تھے۔ لیکن جب اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا، جب اللہ نے ان کو عزت کا ایک مقام اور رتبہ دیا، تو دنیا دیکھتی رہ گئی کہ جس کو ہم کیا سمجھتے تھے وہ کیا ہو گیا۔ ایسی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کو دیکھیے، ان کے بھائیوں نے ان کو ذلیل کرنا چاہا، ان کو رسوا کرنا چاہا، اپنے راستوں سے ہٹانا چاہا اور ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اس گہرے اور اندھیرے کنویں سے نکال کر کے مصر کے بازار میں باعزت لے گیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے باعزت بڑی شان و شوکت کے ساتھ مصر کے محل میں اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اور پھر حالات گزرتے رہے، اور دیکھتے دیکھتے ایک وقت وہ آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کا بادشاہ بن بیٹھے۔ یہ بنانے والا کون؟ یہ اللہ، جس کو بھائیوں نے ذلیل کرنا چاہا، جس کو بھائیوں نے اپنے باپ کی نظروں سے ان کو گرانا اور ہٹانا چاہا، اور جن کو لوگ نے حقیر سمجھ کر کے اور اپنے لیے ایک نقصان دہ سمجھ کر کے ان کو ایک اندھیرے اور گہرے کنویں میں ڈالا، آج اس کو اللہ نے وہ عزت دی کہ مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اور پھر دیکھتے دیکھتے وہ وقت بھی آیا، وہی بھائی لوگ کہ جب قحط سالی کی کیفیت پیدا ہوئی اور دانے دانے کے لیے پورے ملک کے لوگ ترسنے لگے، اور حضرت یوسف علیہ السلام بحیثیت بادشاہ جب غلے کو تقسیم کرنے لگے، تو یہی وہ بھائی لوگ تھے جو کنویں میں ڈالے تھے، اور جو لوگ کہا تھا ان قافلوں والوں سے کہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کے مصر تک لے جاؤ، اس لیے کہ یہ بہت شریر غلام ہے، یہ ہمارا ہمارے ہاتھوں سے بھاگا ہوا غلام ہے، بھگوڑا ہے، یہ بہت بدماش ہے نعوذ باللہ، اس لیے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کے مصر تک لے جاؤ، اگر چاہو تو ہم چھوڑ دیں وہاں تک کے۔ اللہ اکبر! لیکن اللہ نے جب عزت دی حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور جب وہ مصر کے خزانے کا وہ بادشاہ اور مالک بنے، اللہ نے ان کو بنایا اور غلہ تقسیم کرنے لگے، تو یہی وہ 10 بھائی لوگ تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں گویا کہ ایک سوالی بن کر کے راشن اور غلہ لینے کے لیے وہاں پہنچے ہیں۔ یہ کیا؟ یہ عزت اور ذلت کی کیفیت اللہ دکھا رہا ہے کہ ہم نے جس کو چاہا اس کو عزت دے دی۔ لہٰذا وہ بھائی لوگ اس وقت میں بھی جھوٹ بولنے کی پوری کوشش کیے، لیکن ایک شان اور عزت کا مالک جس کو اللہ نے بادشاہ بنایا، پیغمبر بنایا،
وہ اپنی نبوت اور اپنے اخلاق و کردار کی بنیاد پر وہ سلوک ان کے ساتھ میں کیا جس کو آج تک کہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو میری ماں بہنوں، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کبھی بھی نہ ڈریے، کبھی بھی نہ سوچیے، بلکہ اس مالک حقیقی کو راضی کر لیجئے۔ عزت وہی عطا فرماتا ہے، وہی لوگوں کی نظروں میں محبت اور عزتیں ڈال دیتا ہے۔ پھر اور دیکھیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، جس کو مکہ میں کس طرح لوگ تکلیفیں دیا کرتے تھے، جو اتنے ستائے گئے، جن کو مکہ کے گلیوں میں لوگ جوان گھسیٹتے تھے، پاؤں سے مارتے تھے، سینے پر پتھر رکھ دیتے تھے تاکہ یہ گرم زمین سے ادھر سے اس در ٹس سے مس نہ ہو سکے، پڑے رہتے تھے۔ لوگ ذلیل خوب کیے، جتنی ان کی طاقت تھی وہ کرتے چلے گئے، اور سہنے والا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سہتے چلے گئے۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ جب فتح مکہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے شائن شان کے ساتھ، اور جب وہ وقت ظہر آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، بلال آؤ، کہاں ہو؟ اور صحابہ کو حکم دی کہ ان کو کعبے کے چھت پر چڑھا دو آج۔ یہ تو اب تک کے تو نیچے زمین پر کھڑے ہو کر کے اذان دیے، لیکن آج یہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر کے اذان دیں گے، یہی حکم اللہ کا ہے۔ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے ان کو کعبے کے چھت پر چڑھایا، تاکہ وہ لوگ بھی آج یہاں سامنے موجود تھے جو بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو پاؤں سے مارتے تھے، ٹھوکر دیتے تھے، مجنون کہتے تھے، غلام کہتے تھے، نہ جانے کیا کیا کہتے تھے، ذلیل اور ذلت کے تمام حدیں پار کر دیے تھے لوگ۔ اسی لیے تو اللہ نے حکم دیا آج بلال کو، اے میرے محبوب، چھت پر چڑھا کر کے میرا نام ان کی زبان سے پکارو، تاکہ وہ لوگ دیکھ لیں کہ عزت دینے والا اللہ ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کالا اور گورا، غریب اور امیر کو نہیں دیکھتا ہے، وہ دل کی پاکیزگی کو دیکھ کر کے عزتوں سے نوازتا ہے۔ لہذا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کعبے کے چھت پر چڑھایا گیا، صرف اس لیے تاکہ مکہ کے وہ لوگ آج دیکھ لیں جو پاؤں سے ٹھوکر مارتے تھے، آج ان کا مقام اتنا ہے کہ وہ کعبے کے چھت پر کھڑے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال اذان دو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیسے اذان دو؟ رخ کدھر کروں، چہرہ کدھر کروں؟ مکے میں تو مدینے میں اذان دیا تو کعبے کی طرف میرا چہرہ ہوا، جہاں جہاں کھڑے ہو کر کے اذان دیا رخ کعبے کی طرف کیا، اب تو کعبے کے چھت پر کھڑا ہوں، کہاں اور کس طرف میں اپنا چہرہ کر کے اذان دوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائیں اور یوں فرمائیں، بلال، محمد الرسول اللہ کی طرف چہرہ کر کے اذان پکارو۔ میری ماں بہنوں، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ عزت اس وقت دیتا ہے کہ جب دل ہمارا پاک ہو، ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کی نعمتوں کی قدر ہو، رسول پاک علیہ السلام کی سنت کی قدر ہو اور محبت ہو، تو اللہ پھر عزتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العالمین پھر اس سے وہ مقام اور رتبہ دیتا ہے کہ دنیا دیکھتی رہتی ہے۔ آج ہم لوگوں نے عزت ڈھونڈا ہے، مال میں ڈھونڈا ہے، ہم نے اپنی عزت کو تلاش کیا، اپنے گھر کی خوبصورتی میں تلاش کیا۔ آج ہم لوگ اپنی عزتوں کو بنانا چاہتے ہیں قیمتی لباس اور کپڑوں میں۔ آج ہم اپنی عزت کو ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری لوگ عزت کریں، قدر کریں، عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اپنے رہن سہن، کھانا پینا اور اپنی تمام دنیاوی ساز و سامان اور اس کے زیب و زینت میں تلاش کرتے ہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھے کپڑے پہن لینے سے عزتیں نہیں ملتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قیمتی لباس پہنتے ہیں، لیکن دل اس کا ایک پتھر کی طرح ہوتا ہے، اس کے دل میں بڑی شرارت ہوتی ہے، اس کے دل میں بڑی بدکاریاں ہوتی ہے، اس کے دل میں بہت سارے گندے خیالات بھرے پڑے ہوتے ہیں، لیکن کپڑا بڑا اچھا ہوتا ہے، وہ انسان کے روپ میں نظر آتا ہے، لیکن اندر ان کے جانور کی خصلتیں ہوا کرتی ہے۔
بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں لیکن دل بڑا پاک صاف ہوتا ہے، اور اتنی پاکیزگی ہوتی ہے کہ اس دل میں اللہ، اس کے رسول کی محبت، آخرت کی محبت، قرآن کی محبت جب ہوتی ہے تو کپڑوں سے پھر عزت نہیں بلکہ اللہ دل کی پاکیزگی کی بنیاد پر ان کی عزتوں کو بڑھا دیتا ہے، لہٰذا ہر ایک آدمی پھر اس کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے ہی کو ایک مقام اور رتبہ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، جہاں مکے کے بڑے بڑے چودھری رئیس لوگ آیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور کبھی یہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو مکہ کے بڑے بڑے مالدار اور چودھری لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ارد گرد ان کے پاس ایسے گھٹیا قسم کے لوگ، ہمارے غلام جو کل تھے جن کی کوئی وقت اور عزت احترام نہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، کہاں کے آئے ہوئے، جن کے پسینے میں بدبو کی کیفیت ہوتی، کپڑے پٹے پرانے ہوتے ہیں، وہ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ہماری عزتیں نکل جاتی، عزتوں میں فرق آتا ہے۔ لہٰذا ہم لوگ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں نہیں آ پاتے ہیں اور نہیں بیٹھتے پاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ ہٹ جاتے اور ان کو ہٹا دیا جاتا تو ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ وقت اور کچھ لمحات گزار کر کے ایمان بھی سیکھتے اور باتیں بھی سیکھتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ اسی طرح بہت مالدار قسم کے لوگ مکہ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، جن کے کپڑے بھی بوسیدہ، پرانے اور نابینا اور اندھا، چلتے چلتے نبی کے پاس پہنچتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، قرآن مجھے سکھا دیجئے، قرآن کی کچھ آیتیں مجھے بتا دیجئے، میں اس کو یاد کر لوں، اس کا حفظ کر لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر فرمائے اور ان کی طرف جلدی توجہ نہیں کیے، کیونکہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر ابھی خدا نخواستہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم یہ نابینا صحابی نہیں آئے ہوتے تو ان مکہ کے رئیسوں سے ذرا دیر تک کہ میں دعوت اور اچھی باتیں کر لیتا، لیکن یہ اب آ گئے ہیں اور بیچ میں سوال کر رہے، قرآن مجھے سکھائیے، قرآن پڑھائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا توجہ دینے میں تاخیر فرمائے، ایک بار، دو بار، تین بار سوال کیے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ دیر ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام ایک سورت لے کر کے آئے، 30ویں جز میں وہ سورت موجود ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ یہ سورت لے کر حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور صاف صاف کہا گیا، اے میرے نبی، آپ کے چہرے میں ذرا بے چینی کی کیفیت پیدا ہو گئی جب یہ اندھا آدمی آیا، یعنی یہ صحابی آئے عبداللہ ابن مکتوم، ان کو کیا پتہ، ان کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں کہ میرے آقا کے سامنے کون کون بیٹھے ہیں، آ گئے تو آپ کی چہرے میں بے چینی کی کیفیت آ گئی، آپ ذرا سا متاثر ہو گئے۔ ہٹائیے ان چودھریوں کو، مالداروں کو ہٹائیے، ان کا دل پاک نہیں ہے، دل تو پاک ان کا ہے کہ یہ صبح و شام مجھے یاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ عزت ہے اللہ کے نزدیک، یہ عزت ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ میری ماں بہنوں، آج کپڑوں میں، پیسوں میں، مالداری میں، حسن میں، آج اپنی زیب و زینت میں ہم عزتیں تلاش کرتے ہیں، جہاں عزتیں نہیں ہے، عزت اگر ہے تو اللہ کی قبض قدرت میں ہے۔ اس رب مہربان کو راضی کیجئے، اس کو صبح و شام یاد کیجئے، اس کے حکم پر چلیے، ان کی اطاعت کیجئے، ذکر اللہ کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، اللہ عزتیں عطا فرمائے گا۔ آج دنیا میں بھی اسی طرح کے لوگ فرق پیدا کر دیے ہیں، آج علماء کی عزتیں وہ نہیں سمجھتے ہیں، آج ائمہ کی عزت دینا پسند نہیں کرتے ہیں، آج مؤذن کو وہ بالکل حقیر لوگ سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل گرے ہوئے کچلے ہوئے لوگوں کا کام ہے کہ کسی مسجد کا مؤذن بن جانا، کسی مسجد کا امام بن جانا، کسی مسجد کا خطیب بن جانا، یہ ایک تو بالکل کمزور طبقے کے لوگوں کا کام ہے۔
جس کو دنیا میں کچھ بھی کام نہ ملے، جس کو دنیا میں کوئی وقت اور عزت نہیں ہے، جن کو دنیا کچھ پتہ نہیں ہے، ان کا ٹھکانہ مسجد ہے۔ مؤذن بن جائیں، قرآن بچوں کو پڑھائیں، مکتب میں آئیں، قرآن کا بیان کریں، کچھ کریں، یہ ان لوگوں کا کام ہے۔ ہماری تو شان یہ ہے، ہم تو کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، ہم تو باہر کی کمپنیوں میں رہتے ہیں، ہمارا گھر بڑا، ہماری دولت بڑی، ہمارے بینک بیلنس اچھا، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ یہ میں نے اپنی عزت سمجھ کر کے آج علماء اور قرآن کریم کی تعلیم دینے والے، صبح صبح اللہ کی آواز ندا لگانے والے، اللہ اکبر کی پکار لگانے والے کو آج لوگ حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں۔ انہوں نے فرق کیا کہ ان کے پاس دولت نہیں، گھر نہیں، مکان نہیں، یہ محتاج ہیں، یہ چندے کرنے والے ہیں، یہ مانگنے والے ہیں، اس لیے ان کی کیا حقیقت، کیا عزت، کیا مقام۔ بچا ہوا کھانا ان کو بھیج دو، یہ کھا لیں گے، پرانے نوٹ ان کو دے دو، یہ قبول کر لیں گے، ان کو جو چاہو کہہ کر کے بلا لو، سب کچھ مان لیں گے۔ آج لوگ یہ سمجھ کر کے ان کو حقیر سمجھتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت میں میدان محشر میں اگر کسی کی گردن سب سے زیادہ اونچی ہوگی تو وہ مؤذنین کی اونچی ہوگی۔ سب سے پہلے ان کی پہچان نظر آگی، ان کی گردنیں، ان کی نشستگاہ بڑی اونچی ہوگی، دور سے لوگ دیکھیں گے، لوگ دیکھ کر کے حیران و پریشان ہوں گے، یہ کن لوگوں کا یہ مقام ہے جن کی گردنیں اتنی اونچی ہے، جو دور سے یہ لوگ دکھائی دے رہے ہیں، ان کی خاص علامت و پہچان ہے۔ آواز دی جائے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح صبح جو اللہ کے نام 5 وقت پکارا کرتے تھے، اذان دیتے تھے، یہ مؤذنین تھے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام دنیا کی مؤذنین کا سردار حضرت بلال ہوں گے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑی عزت دی اللہ رب العالمین نے۔ آج ہم لوگوں کو، آج مولوی طبقہ کے لوگوں کو ایسا ہی لوگ سمجھتے ہیں، ایسا ہی لوگ حقیر سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی کام نہیں ہے، بس یہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کچھ مؤذن مل جائے، کچھ وضو خانہ صاف کرنے کے لیے مل جائے، کچھ چندے کے لیے مل جائے۔ میری ماں بہنوں، قرآن میں جو عزت ہے، اللہ کے نزدیک جو مقام ہے، یہ آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ چلے گی۔ دنیا کی آنکھ سے یہ عزتیں نظر نہیں آتی ہے، دنیا کی آنکھ سے، دنیا کی چشمے سے اچھائیاں نظر نہیں آ رہی ہیں آج۔ اس لیے یاد رکھیے، ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزتیں اللہ کے قبض قدرت میں ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے، اللہ ہی اس کو مقام دینے والا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خوب تسلی دی اور یوں فرمایا، وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ایسے لوگوں کی باتوں سے اب غم زدہ مت ہوئیے۔ عزت میں اگر کوئی فرق آپ محسوس کرتے ہیں کہ کیا ہوگا تو سن لیجئے، ان العزت للہ جمیعا، بے شک ساری کی ساری عزتیں اللہ ہی کے قبض قدرت میں ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے۔ آج ہم لوگ بھی بہت ساری باتیں لوگوں کو سنا کرتے ہیں، طنز سنا کرتے ہیں، تانے سنا کرتے ہیں، بڑی ایسی گھٹیا اور گری ہوئی باتیں سنا کرتے ہیں، لیکن برداشت کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ دین کا کام کرنا ہے، ہم لوگوں کو قرآن کا پیغام سنانا ہے۔ اللہ نے ہم سب کے سینے میں امانت دی ہے، اس امانت کو اپنے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں تک پہنچانا ہے، اس لیے برداشت کرتے ہیں، سب نوک جھونک برداشت کرتے ہیں، ان کے طنز کو برداشت کرتے ہیں۔ اس لیے ہم سب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اپنے سینوں میں رکھتے ہیں۔ ہم اپنی دنیا والوں کی عزت اور ان کے تعریفوں کے محتاج نہیں بن کر کے کام کرتے ہیں، بلکہ اس طرح سے ہم سمجھ کر کے اور علماء سمجھ کر کے آج کام کر رہے ہیں۔ علماء اسی لیے، مؤذنین اسی لیے کام کر رہے ہیں کہ یہ دنیا والوں کی آنکھوں میں یہ عزتیں نظر نہیں آتی ہے، یہ عزتیں تو کل میدان محشر میں نظر آئے گی، کل تو یہ قبر اور موت کے بعد دکھائی دے گی۔ اس لیے کبھی کسی کو ذلیل، حقیر، رسوا سمجھ کر کے اپنے آپ کو بڑا باعزت دنیا کی خاطر اور دنیا کی چیزوں سے ہمیشہ نہ سمجھیے، کبھی بھی نہ سمجھیے، بلکہ عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے۔ وہ جب دینا چاہتا ہے اور پوری دنیا روکنا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا ہے، اور جب اللہ ذلیل کرنے پر آتا ہے، جب اللہ رسوا کرنے پر آتا ہے، جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے، ساری چیزیں اس کے پاس ہے، پھر بھی اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ اس کی مثالیں بھی اللہ نے دنیا میں دکھایا اور دنیا میں رکھا، اور اس کا تذکرہ قرآن
قارون کو دیکھ لیجئے، حامان کو دیکھیے، فرعون کو دیکھیے، شداد کو دیکھیے، نمرود کو دیکھیے۔ انہی لوگوں کی طرح آج تو بننے کا خیال سب لوگ لے کر کے پھر رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، مرد ہو یا عورت ہو، انہی جیسے لوگوں کی زندگی اپنانے کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ پیسہ خوب آ جائے میں قارون کی طرح بن جاؤں، محل میرا خوبصورت ہو جائے میں شداد کی طرح بن جاؤں، مجھے عہدہ اور حکومت مل جائے میں فرعون اور نمرود کی طرح زندگی گزاروں، میرے پاس یہ ساری چیزیں آ جائے، تعلیم کی ڈگریاں آ جائے، میں حامان اور قارون اور ابو لہب عتبہ بن شیبہ کی طرح بنوں۔ دنیا کے یہ جو لوگ اس وقت میں نظر آ رہے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر، بڑے بڑے ملکوں کے سربراہ اور بادشاہ نظر آتے ہیں، ہم بھی انہی لوگوں کی طرح بن جائیں۔ کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی اپنانے کے لیے تیار نہیں، کوئی حضرت امیر المومنین عمر فاروق کی سادگی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی مرد اس وقت میں حضرت عثمان غنی اور کوئی مالدار اس جیسا سخی بننے کے لیے تیار نہیں، کوئی آج جوان حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح شجاعت اور بہادری سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ آج سب ہیں تو ایک ہی مزاج، ایک ہی یقین، ایک ہی ذہن۔ عورتوں کا بھی کوئی وہ پیچھے نہیں ہے، آج مسلمان ماں بہنیں وہ بھی چاہ رہی ہیں کہ ہم بھی شانہ بشانہ، ہم بھی مالدار بنے، ہم بھی بڑی دولت مند والی عورت کہلائیں، ہمارا شوہر بنے تو قارون کی طرح ہو، ہمارا کوئی جوڑی اختیار ہو تو حامان اور شداد کی طرح ان کے پاس عہدے ہوں، سب کچھ ہو۔ غریبوں سے نہیں جڑنا چاہتے ہیں، غریبوں کو اپنانا نہیں چاہتے ہیں، لہٰذا سب کا ذہن مزاج ایسا بنائے۔ اسی لیے تو اللہ آج ہم سب کو اس حال میں پہنچا دیا ہے جہاں دہشت، خوف، ڈر ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی آج مسلمان پریشان ہیں۔ جس دن ماں بہنیں یہ سمجھ لیں کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان امہات المومنین اور ان بزرگان دین کی ماں بہنیں کی طرح زندگی کو کچھ حصہ ہمیں مل جائے، ہم بھی انہی لوگوں کی طرح پورا نہیں تو کچھ تو عمل کرنے والی بن جائیں۔ قسم خدا کی گھر میں دین نظر آتا، گھر میں ذکر اللہ کی کیفیت ہوتی، فرشتے رحمت کی دعائیں دے کر کے جایا کرتے۔ لہٰذا آج یہ خیالات مسلمانوں کے دل و دماغ سے، ذہنوں سے نکل بیٹھا ہے، بلکہ سب کا یہی مزاج ہے، سب کی دولت کی طرف دوڑ ہے، سب کی خیال، سب کی چیزیں اور حصول کا ایک ہی نظر، بس دنیا دنیا، قبر کیا ہو جائے، موت کیسی آ جائے، کہاں مریں، کیسے مریں، کیا حال میں مریں، کچھ فکر نہیں۔ لہٰذا یاد رکھیے میری ماں بہنوں، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کو راضی کر لیجئے، وہ عزتیں عطا فرما دے گا۔ فرمایا هو السمیع العلیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، وہ جان بھی رہا ہے۔ اس لیے آپ فکر مت کیجئے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو یہ تسلی دے کر کہ ہم جیسے کمزوروں، ہم جیسے گنہگاروں کو بھی اللہ تسلی دیا کہ دین کی خدمت، دین کی بات، دین پر عمل کرنے میں اگر تم کو کوئی طعنہ دے تو اس کی پرواہ نہیں کرنا۔ آج تو بہت سارے لوگ اس لیے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دین چھوڑ دے رہے ہیں، شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دے رہے ہیں، داڑھی مڑا دے رہے ہیں، لباس اتار دے رہے ہیں، بے حیائی کے راستہ اختیار کر رہے ہیں، سنت کے خلاف جینا، مرنا اور شادی بیاہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ لوگ خوش ہو جائیں، لوگ کیا کہیں گے؟ کتنی ایسی ماں بہنیں، عورتیں، بچے بچیاں ہیں جن کے سروں سے دوپٹے اتر گئے اس لیے تاکہ دنیا والے خوش ہو جائیں۔ دنیا والے کیا کہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سنت کے خلاف چلتے راستے میں کھڑے کھڑے کھاتے پیتے ہوٹلوں میں، جگہوں پر، شادی کے جگہوں پر نظر آتے ہیں۔ کیا کہے گی دنیا؟ کیا کہے گی دنیا؟ فلاں کیا کہیں گے؟ اگر ہم پردے میں جائیں گے، برقع میں ہم جائیں گے اور شادی کے محلوں میں اگر برقعے پر ہم نظر آئیں گے تو کیا کہیں گی ماں بہنیں؟ کیا کہیں گی وہ لوگ؟ شاید کہ اس کے کپڑے اندر کے اچھے نہیں ہیں، شاید کہ اس کے پاس زیورات نہیں ہیں، اسی لیے پردہ کر کے آئی ہوئی ہے، اسی لیے اپنا چہرہ کھول نہیں رہی ہے، اسی لیے اپنا دوپٹہ اتار نہیں رہی ہے۔ لہذا یہ سوچتے سوچتے آج
مسلمان معاشرے میں ماں بہنیں بے پردہ ہو کر کے سب کچھ کر رہی ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس پروردگار نے ماں بہنوں کی کفن کو بھی بڑھایا تاکہ ان کے کہیں کسی طرح سے چہرہ نہ کھلے، مردوں کے 3 کپڑے لیکن عورتوں کے لیے 5 کپڑے بنائے گئے، اتنا اللہ نے خیال رکھا۔ ہم سب کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ماں بہنوں کا اتنا خیال رکھا کہ مرنے کے بعد بھی ان کے کفن کے کپڑے میں اضافہ کیا۔ آج تو مردوں سے بھی کم کپڑے، چھوٹے کپڑے پہننے والی آج مسلمان بچیاں ہیں، مسلمان عورتیں ہیں۔ کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے، حالات دیکھ رہے ہیں۔ اور پہنانے والی ماں ہیں، اپنی بیٹیوں کو پہنانے والی گھر کی بڑی عورتیں ہیں، خرید کر کے لانے والا باپ ہے، خرید کر کے لانے والی ماں ہے، جو چھوٹی چھوٹی کپڑے، بے حیاؤں کے لباس زیب تن کر کے اپنے ہاتھوں کو ہاتھ میں ڈال کر کے لے جانے والے، یہ اس لیے تاکہ عزت ملے، لوگوں کی نظر میں ہم اچھا سمجھیں۔ یاد رکھیے، اس کفن کے کپڑے کا خیال رکھ لیجئے کہ جس اللہ نے، جس شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی حیا اور عزتیں عطا فرمائی ہے، وہ دنیا میں ایسے کام کیوں کرے؟ لہٰذا اللہ دیکھ رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ اللہ کون ہے؟ الا انا للہ من فی السماوات، اللہ وہ ہے، سنو، جس کے قبضے میں زمین و آسمان کی ساری چیزیں ہیں۔ وما يتبع الذين يدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جتنے کو بھی لوگ پکارتے ہیں، یاد کرتے ہیں اور اللہ کی ذات میں، اللہ کے کام میں شریک کر کے لوگوں نے دوسرے خدا کو بنا لی، اتباع کرتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے یہ سب ایک ان کی اٹکل ہے، گمان ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں۔ اگر حقیقت ہے تو کچھ کر کے دکھائے دنیا میں، کچھ نہیں، وہ محتاج ہیں۔ بلکہ اللہ وہ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ وہ ہے جو تمہارے لیے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے، رات میں سکون دیتا ہے اللہ تعالیٰ، والنہار مبصرا، اور دین کو روشنی والا بنایا۔ کیوں بنایا رات کو؟ رات کو سکون کا ذریعہ بنایا ہم سب کے لیے۔ اچھی نیند سو جاؤ، تھکاوٹ کو دور کر لو، ذرا سستیاں ہیں، ذرا کمزوریاں ہے، ذرا رات کی ساری مخلوق سو جاتی ہے، اللہ چرندے پرندے کو سب کو ایک ٹھکانے پر دے دیتا ہے کہ اتنے ایسے پرندے جو رات میں آواز کرتے اور وہ چیخ و پکار کرتے۔ بعض علماء محققین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض پرندوں کے رات میں ان کی آنکھ سے روشنی کو روک دیتا ہے تاکہ یہ ہنگامہ نہ کرے، انسانوں کو سونے میں کوئی پریشانی نہ ہو، ان کے سکون میں کوئی خلل نہ ہو۔ لہذا رات کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بنایا، ہم لوگوں نے رات کو گناہ کا ذریعہ بنا لیا۔ اللہ نے سکون دینا چاہا اور ہم لوگوں نے اس کو گناہ کا ذریعہ بنایا، اس لیے گناہ کرتے کرتے سوتے ہیں اور گناہ کے حالات میں ہم لوگ اٹھتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ نہ، کیا گناہ کر کے ہم لوگ سوتے ہیں اور کیا گناہ کر کے اٹھتے ہیں؟ جو عورت عشاء کی نماز چھوڑ کر کے سوئی اور پھر جب اٹھی اور وہ فجر کی نماز نہیں پڑھی تو گویا کہ ایک گناہ کر کے سوئی اور گناہ کی حالت میں اٹھی ہے۔ ایک نماز چھوڑ کے سوئی، پھر دوسری نماز اس حالت میں چھوڑی ہے جو وہ سو کر کے چھوڑی ہے۔ اور بہت سارے آج گناہ کرتے کرتے سو رہے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں موبائل بستر پر دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، فحاشی دیکھ رہے ہیں، بے حیائی دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کام نہیں کر رہی ہیں کوئی ماں بہن یا کوئی مرد، تو پھر عشاء کی نماز چھوڑ کے سویا، فجر کی نماز چھوڑ کر کے وہ سو کر کے اٹھا تو گناہوں میں اس کا وقت گزرا۔ ہماری رات کے اکثر حصہ آج گناہ میں گزر رہا ہے، جبکہ اللہ نے سکون کے لیے بنایا تھا۔ آج کل رات لمبی ہو رہی ہے، شاید آپ لوگوں کی بھی معلوم ہو، لیکن اکثر و بیشتر کو لوگ نہیں معلوم ہے کہ رات لمبی ہے، بڑی ہے یا چھوٹی ہے۔ کیوں؟ ہماری زندگی کا معیار اس طرح سے اس وقت میں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس وقت رات لمبی ہو رہی ہے، صحابہ کرام دعا کرتے تھے اللہ سردی کی راتیں جلدی عطا فرمائیے تاکہ رات لمبی ہوگی تو ہمارا سجدہ بھی لمبا ہوگا۔ کیسے لوگ تھے، صحابیات بھی، بعض کی قصے ایسے لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں، وہ دعائیں کیا کرتے تھے، رات لمبی ہوگی سجدہ لمبا کروں گی، رات لمبی ہوگی تو کچھ تلاوت اور ذکر کر لوں گی،
آج ہم لوگوں کا مزاج ہے رات لمبی ہوگی ہم نیند لمبی کریں گے، رات لمبی ہوگی ہم فلمیں رات میں دیکھیں گے، گناہ دیکھیں گے۔ اللہ اکبر، یہ فرق آ گیا۔ اس لیے اللہ نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ بہت ساری بلائیں مصیبتیں ساتھ ساتھ بہت ساری خیر رات میں اللہ اتارتا ہے۔ اب اگر گنہگار ہے تو وہ خیر اور وہ برکتیں اس سے نہیں ملتی ہے۔ اس لیے رات کو اپنا نیکی کا رات بنائیے، نیکی کی رات بنائیے، سوئیے تو نیکی کر کے، عشاء پڑھ کر کے، گناہ سے بچ کر کے اٹھیے تو فجر پڑھیے، ذکر کیجیے۔ اللہ نے فرمایا وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، دین کو روشنی والا بنایا تاکہ تم اپنا کام کاج، دکانداری، کھیتی باڑی، تجارت، لکھنا پڑھنا دین کے روشنی اور اجالے میں کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو دین کے اجالے میں۔ یہ اللہ رب العالمین کتنا بڑا احسان ہے کہ دین کو اجالا بنائے۔ اگر رات کی طرح دین بھی اسی طرح اندھیرا اندھیرا ہوتا تو کام کرنا کتنا مشکل ہوتا۔ رات کا بل، بجلی کا، کرنٹ کا بھرنے میں کتنے آدمی چوریاں کر رہے، کتنے آدمی ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ اگر دن میں بھی اسی طرح کیفیت ہوتی اور یہ روشنی نہیں ہوتی تو پھر کتنی پریشانیاں آتی۔ اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یہ ساری باتیں ایسی قوم کے لیے جو لوگ سننے والے ہیں، ایک نشانی ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے گویا کہ۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، لوگ اللہ کے لیے بیٹا قرار دیتے ہیں۔ بعض لوگ، پاک ہے اللہ ان تمام چیزوں سے، اور اللہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں، اسی کے لیے تمام زمین و آسمان کی چیزیں ہیں۔ ان عندکم من سلطان بہذا، اگر تم یہ بات کہتے ہو کہ اللہ کے لیے کوئی بیٹا ہے تو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کی، اگر ہے تو پھر لاؤ۔ تم جھوٹ بولتے ہو ایسی باتیں اللہ کے لیے جو تم کو معلوم نہیں۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ جھوٹ بولنے والے، اللہ پر کسی طرح جھوٹ کا الزام لگانے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ اور یہ دنیا ہے، اللہ کو جھوٹا کہہ دیجئے، نبی کو جھوٹا کہہ دیجئے، قرآن کو جھوٹا کہہ دیجئے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ بہت ٹھیک ہے، 100% ٹھیک ہے، ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے، جسم میرا، مرضی میری، دولت میری، مرضی میری، نہ قرآن نہ اللہ نہ رسول کوئی نہیں، سب غلط۔ کہہ لیجئے، کر لیجئے۔ اللہ فرماتا متاع فی الدنیا، یہ دنیا کی ساز و سامان ہے میاں، یہ دنیا کی چمک دمک ہے، یہ دنیا کی ساری باتیں اور عمل ہے۔ ثم الینا مرجعہم، سب لوٹ کر کے میری طرف آؤ گے، اور تم یہ باتیں، یہ عمل جو کر رہے ہو دنیا میں، ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر تم کو ان باتوں کے کہنے، ان باتوں کے کرنے، ان اعمال کی وجہ سے جب ہم تم کو سخت عذاب چکھائیں گے تب پتہ چلے گا بما کانوا یکفرون کہ تم کن کن باتوں کا منکر بن کر کے زندگی گزارے دنیا میں۔ آج دنیا میں ہمارے ہی لیے اور لوگ یہی سمجھتے ہیں میری مرضی، میرا جسم، میرا معاملہ، میری دولت، میرا گھر، میرے گھر میں کیا ہم کر لیں، کون ہے روکنے والا؟ چاہے ہم یہاں گانا سنیں، بے حیائی کریں، اللہ کی نافرمانی کریں، دین اسلام کوئی بھی مسلمان کے نام پر دھبا بن کر کے زندگی گزاریں، کیا ہے کرنے؟ متاعون، یہ دنیا کی زندگی ہے ماں بہنوں، لوٹ کر کے سب کو امیر غریب، فقیر کافر مشرک ایمان والا، وقت کا ولی، پاکیزہ طہارت زندگی گزارنے والا، متقی پرہیزگار، عالم حافظ، سارے زاہد عابد، سب کو لوٹ کر کے جانا ہے اور اللہ کے یہاں پھر کھڑا ہونا ہے، ان باتوں کا حساب دینا ہے، پھر عذاب کی کیفیت ہوگی۔ اللہ فرمایا پھر تم کو ہم چکھائیں گے، کہہ لو، کر لو، کتنی باتیں کہنی ہے کہہ دو، کتنا عمل برا کرنا ہے کر لو، کیا کیا بے حیائی کے راستے اختیار کرنا ہے کر لیجئے، کتنی دولت لٹانی ہے، عیش کرنی ہے، فضول خرچی کرنی ہے، منمانی کرنی ہے، کر لو۔ ایک دن تم صرف ایک کفن اوڑھ کر کے جب زمین کے گڑھے میں اترو گے اور اتارے جاؤ گے پھر تجھے پتہ چلے گا ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یمکرون۔ خلاصہ یہ میری ماں بہنوں، اللہ کے لیے دیندار بن جائیے، ایمان والی بن جائیے، پکے سچے مومنہ بنیے، اللہ سے دوستی کیجیے،
عزت اسی کے ہاتھ میں ہے، اور کسی چیز میں عزت مت تلاش کیجیے، وہ اللہ چاہے گا تو پھٹے پرانے لباس میں باعزت بنا کر کے دنیا سے بلا لے گا اور عزتوں سے نوازے گا۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیجئے، انشاءاللہ جب وہ راضی ہو جائے گا تو اللہ کی ساری مخلوق راضی ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیشہ اللہ پر نظر رکھیے۔ دوسری بات، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیے، کسی غیرے کے ساتھ اپنے ہاتھ اور ہتھیلی دکھا کر کے ایمان مت خراب کیجیے۔ چوتھی بات کہ ہمیشہ اللہ کے فضل اور اس کے نعمتوں سے فائدہ اٹھائیے، رات سکون کے لیے سکون حاصل کیجیے، اچھی طریقے سے نیند لیجیے، آرام سکون، نماز کی پابندی، ذکر کی پابندی، موقع بموقع تہجد، یہ ساری چیزوں کی پابندی کیجیے۔ دین کے اجالے میں دنیاوی روزی رزق کی تلاش اور اس کے تمام امور پر خاص خیال رکھیے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیے۔ دنیا میں اللہ کی مرضی پر زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے، اس لیے لوٹ کر کے اسی کے پاس جانا ہے۔ جب جانا وہی ہے تو پاک صاف پاکیزہ زندگی، پاکیزہ روح لے کر کے واپس ہوئیے، جس طرح اللہ نے بہت ہی پاکیزہ بھیجا تھا، کوئی گناہ نہیں، کوئی الزام نہیں، کوئی بہتان نہیں، کیسی پاکیزہ شکل میں اللہ نے اس دنیا میں بھیجا، واپسی بھی اسی طرح ہونی چاہیے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انت ربی یا ارحم الراحمین۔ اللہ ہم سب گنہگار لوگ ہیں، خطاکار لوگ ہیں، بھولے بھٹکے لوگ ہیں، اپنی مرضی پر زندگی گزارنے والے لوگ ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائیے، ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائیے۔ اللہ اپنے خاص رحمتوں سے نوازیے، آپ راضی ہو جائیے، عزتیں ملے گی، لوگ خوش ہوں گے۔ اے اللہ، اور کوئی خوش ہو نہ خوش ہو، آپ راضی ہو جائیں، آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم سب کو مل جائے، سنت والی زندگی آ جائے، ایمان والی زندگی آ جائے، تقوی کی زندگی آ جائے۔ اے اللہ، دنیا تو چھٹنا ہے، اے اللہ ہم سب پر خاص رحم فرمائیے، عافیت کا معاملہ فرمائیے، ذلت اور رسوائیوں سے بچائیے، محتاجگی سے بچائیے، کسی اپنے بندے کے ساتھ دست سوالی سے بچائیے، فقر و فاقہ لاچاری مجبوریوں سے بچائیے، بے حیائی کے راستوں سے بچائیے، بدکاری فحاشی سے بچائیے۔ اے اللہ، نئی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائیے یا ارحم الراحمین۔ اس وقت دنیا میں باطل طاقتیں اپنی پوری قوت کے ساتھ حق کو مٹانا چاہتی ہے، اللہ تو حق کی مدد فرمائیے، ایمان والوں کی نصرت فرمائیے یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ، اس بابرکت مجلس کو بے حد قبول فرمائیے، تمام آنے والی ماں بہنوں کی حاضری کو قبول فرمائیے، قرآن کا فیض برکت پورے محلے اور مسجد وار عطا فرمائیے، سب کی زندگی میں قرآن کی برکتیں رحمتیں عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، سب کے تقاضے اور حاجات اور ضروریات کو تو ہی جانتا ہے، سب کی پوری فرمائیے۔ اے اللہ، بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرمائیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔